حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الإمام الحسين عليه السلام إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر تمام حاضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے متر کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول خدا کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے نعرہ حیدری حسینیت آج 12 صفر المظفر اور یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے صرف زبان کی حرکت نہیں روح کی آواز ہونی چاہیے سب مل کے نواسہ رسول جنت کے سردار کی فتح کا اعلان کیجئے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان تطہیر پر بلند تر صلوات پڑھیے سب سے پہلے دعا ہے مالک آپ تمام عزاداروں کا اس صف ادا پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے اور آج کی شب شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہے دعا ہے کہ مالک اس بی بی کی صدقے اب تمام عزادار بانیان جو دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے مالک ہمیں دنیا میں بار بار نبی آل نبی کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے اب تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص سید اعجاز نقوی صاحب کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے دعا ہے کہ مالک ہمیں قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا مالک ذکر کے صدقے میں اب تمام عزاداروں اور بانیانوں کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے مجاہدین اسلام کو ہر محاذ پر فتح و کامیابی نصیب فرمائے امریکہ اسرائیل اور جتنے ظالم ہیں مالک انہیں تباہ و برباد فرمائے مولا کائنات کی وصیت کے مطابق ہمیں ہر ظالم سے نفرت ہر مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرمائے ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے امام زمانہ کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ علی محمد
اگر آپ مومنین درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ جو خالی جگہ ہے آپ سے خطاب کرنے میں آسانی ہو. اگر آپ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیے. برے دیگر بلندر صلوات پڑھیے. قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں. اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ رونما ہوا تھا جس میں ایک طرف حسین تھے، دوسری طرف یزید تھا. بلکہ اگر جملہ تبدیل کروں، ایک طرف حسینیت تھی، دوسری طرف یزیدیت تھی. اس واقعہ کربلا کی یاد میں ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں صف عزائے حسین بچھائی جاتی ہے. آج 1448 ہجری ہے. آج واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1387 سال ہو چکے ہیں، اور وہ جو 1387 سال پہلے معرکہ کربلا ہوا اس کی یاد میں ہر جگہ صف عزائے حسین بچھا رہی جاتی ہے. پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہر عزادار کی توجہ چاہوں گا. جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہے کہ محرم 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہوا، یہ 1448 ہجری ہے. آج واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1387 سال ہو چکے ہیں، مگر مجھے عزت حسین کی قسم 1387 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. سلامتی عطا فرمائے. توجہ ہے نا آپ کی کہ محرم 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہوا، یہ 1448 ہجری. واقعہ کربلا کو 1387 سال گزر چکے. 1387 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. قبلہ آپ کا مذہب، مسلک، فرقہ، نظریہ کوئی بھی ہو، آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے کہ کیا وجہ ہے یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا. اگر ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، ہر ماں کا بیٹا حسین نہیں ہوتا. چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں جو ابھی بھی بول کے عبادت نہیں کر سکا تاکہ وہ بھی زبان سے کیے ہوئے گناہ معاف کروا لے. اگر ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹے جنت کے سردار ہوتے ہیں. ہر ماں کا بیٹا جنت کا سردار نہیں. اور دیکھیے جب سے محرم کا چاند طلوع ہوا، ہر شہر، ہر قریہ، ہر بستی میں ذکر حسین ہو رہا ہے. یہ جو میرے نوجوان ہیں ان کی خاص توجہ چاہوں گا. آپ سوچیں گے یہ ذکر حسین کا اثر کیا ہے کہ یہ جو ہم ہر جگہ حسین حسین کر رہے ہیں. اب آج سے 1387 سال پیچھے چلے جائیں، جب یزید برسر اقتدار تھا، 99% لوگوں نے، 99% نے اپنا ہاتھ یزید کے نجس ہاتھ میں دے دیا تھا. صرف 1% جن کے سردار حسین ابن علی تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. 99% نے یزید کی بیعت کر لی. اب واقعہ کربلا کے 1387 سال بعد آج کے دور میں آئے. آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں. پہلے 99% نے اس کی بیعت کی، آج 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں. جاؤ اپنے مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ تبدیلی کیسے آئی. اگر بتا دے خوش قسمت ہو، ورنہ مجلس حسین کے صدقے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سارا صدقہ ہے ذکر حسین کا. یہ سارا ذکر حسین کا صدقہ ہے. آج 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں، اور وہ 1% جس کے دل میں یزید کی محبت ہے اس کی یہ جرت نہیں کہ آپ کے موجوکی کے مین چوراہے پہ کھڑا ہو کے چوک میں وہ یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. وہ یزید کی محبت چھپا رہا ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ حسین کی مجلس پہ اعتراض کر دیتا ہے. جی آپ حسین کی مجلس کیوں کرتے ہیں؟
حسین کے گریے پہ اعتراض کر دیتے ہیں، آپ حسین پہ روتے کیوں ہو؟ حسین کے ماتم پہ اعتراض کرے گا، آپ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ حسین کی شبیل پہ اعتراض کر دے گا، حسین کے جلوس پہ اعتراض کر دے گا، حسین کی شبیل پہ اعتراض کر دے گا۔ آپ یہ سمجھو گے اسے حسین پہ رونا سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ سے حاسدہ کی بعض کتابوں کے اندر ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر میں نبی کا حسین پر رونا اسے دکھاؤ گے۔ ام المؤمنین کے گھر میں نبی حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانے گا، چونکہ اس کے دل میں یزید کی محبت ہے۔ آپ سمجھیں گے اسے ماتم سمجھ نہیں آتا۔ آپ اسے اس کی کتابوں سے جب نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ اور صحابی رسول جناب بلال حبشی کا ماتم دکھائیں گے، وہ پھر بھی نہیں مانے گا، چونکہ اس کے دل میں یزید ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے شاید اسے حسین کا جلوس سمجھ نہیں آتا۔ آپ اسے داندہ گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب سے نبی کا حسین کو شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں حسین حسین کرتے دکھاؤ گے، وہ پھر بھی نہیں مانے گا، چونکہ اس کے دل میں یزید ہے۔ قبلہ دیکھو، ہمارے دل میں حسین ہے، ہم سب کچھ حسین پہ قربان کرتے ہیں، ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، حسین پہ گریہ کرتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین کی شبیل لگاتے ہیں، حسین کے نام کی نیاز دیتے ہیں، حسین کی شبیل نکالتے ہیں، حسین کا جلوس نکالتے ہیں۔ قبلہ کون سا ملک ہے جہاں حسین حسین نہیں ہو رہا؟ کون سی کرنسی ہے جو حسین کے نام پہ خرچ نہیں ہوتی؟ روپیہ حسین کے نام پہ لگتا ہے، درہم حسین کے نام پہ لگتا ہے، دینار حسین کے نام پہ لگتا ہے، تومان حسین کے نام پہ لگتا ہے، ڈالر پاؤنڈ حسین کے نام پہ لگتا ہے۔ جس کے دل میں یزید ہے وہ کبھی میری مجلس پہ اعتراض، کبھی میرے ماتم پہ اعتراض، کبھی میری گریے پہ اعتراض، کبھی میری سبیل پہ اعتراض۔ قبلہ تیرے دل میں یزید ہے، میرے دل میں حسین ہے، میں سب کچھ حسین پہ قربان کر رہا ہوں۔ اگر تجھے یزید کی وکالت کا شوق ہے، میرے حسین کے ذکر پہ اعتراض نہ کر، میں حسین کی مجلس رکھتا ہوں، تو ساتھ والی گلی میں یزید کے نام کا جلسہ رکھ، میں اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلامتی ہے۔ مولا آپ کو سلام، یا علی، مولا آپ کو سلامتیاں دے۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ داد مجھے نہیں، خراج اپنے مولا کو کربلا میں پیش کر رہے ہیں۔ اور قبلہ یہاں پہ حق کی تائید میں بولنے سے گھبرایا نہ کرو، یہاں ایک ایک جملہ کرامن کاتبین لکھ لیتا ہے کون حق کی تائید کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اب تو قبلہ دور ایسا آ گیا ہے، ایک جملے میں جس کے ذہن میں تاریخ اسلام ہے، جنگ صفین ہے، اب دوبارہ ناطق قرآن سے روکنے کے لیے وہی صفین والی سازشیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا، لوگوں نے کہا ناطق قرآن علی سے روکنا ہے تو خاموش قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہو، ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے لاہور کی تو دیواروں پہ باقاعدہ اشتہار دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا شب عاشور یا روز عاشور فلاں مسجد میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے گا اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کیا جائے گا۔ یعنی وہی صفین والی سازش ہے کہ ناطق قرآن کے مقابلے میں قرآن نیزوں پہ اٹھا لو، حسین سے روکنے کے لیے وہی قرآن کو وسیلہ بناؤ، سہارا بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں اگر تمہیں حسین سے محبت ہے قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو۔ یہ کیا تم 10 محرم کو حسین حسین کر رہے ہوتے ہو؟ قبلہ حالانکہ ہم ختم قرآن کے منکر نہیں ہیں، میرا کوئی مر جائے میں اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی اپنے مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا حسین کے لیے قرآن پڑھ کے اسے ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قبلہ جو شیعہ ہے وہ بول کے تائید کرے، باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے، وہ گھر جا کے میرا جملہ سوچے۔ جو کہتا ہے قرآن پڑھ کے اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو،
اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے، حالانکہ میرا مر جائے میں ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی ایصال ثواب میں قرآن پڑھتا ہے۔ قبلہ تو یا میں اپنے مرنے والے کے لیے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا مرنے والا مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حسین تیرے یا میرے قرآن کا محتاج نہیں جو نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہا۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام۔ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، مالک اس بچے کو دارین میں کامیابی عطا فرمائے، اس کے والدین کو اس کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور قبلہ جو میں نے جملہ سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ مولا حسین کا وہ جملہ ہے کہ جب مولا سے سوال بیعت کیا گیا تب مولا نے اپنے تعارف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یزید رجب کے تیسرے ہفتے 60 ہجری اقتدار میں آ گیا، اور یزید نے جو پہلا خط مدینے کے گورنر کو لکھا، مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، وہ بھی ابو سفیان کا پوتا تھا، یزید کے چچا کا بیٹا۔ اس نے کہا سارے مدینے والوں سے میری بیعت لو۔ کہا 4 لوگ انکار کریں گے، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ پھر وہ آگے خط میں لکھتا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کو مال کا لالچ دو، وہ بیعت کر لے گا۔ عبداللہ ابن عمر کو ڈراؤ دھمکاؤ، وہ بیعت کر لے گا۔ عبداللہ ابن زبیر کو اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، اسے عہدے کا لالچ دو، وہ بیعت کر لے گا۔ اب جتنے یہاں عزادار شیعہ سنی موجود ہیں، الفضل ما شاہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ یزید کہتا ہے اما الحسین ابن علی فلن یبایع، کچھ بھی ہو جائے علی کا بیٹا حسین ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ باقی ہر کوئی بک سکتا ہے، حسین ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ قبلہ میں کہوں اس حسین کو اقتدار کا کیا لالچ ہو جو حسین خود جنت کا سردار ہو، تم اسے کیا اقتدار کا لالچ دو گے؟ اب جیسے ہی یہ خط مدینے میں پہنچا، اب مدینے کے گورنر نے کہا جاؤ حسین کو گورنر ہاؤس میں بلا کے لاؤ۔ مولا حسین روزہ رسول پہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ قاصد نے کہا حسین تمہیں گورنر ہاؤس میں گورنر بلا رہا ہے۔ وہ جو تیسرا نام عبداللہ ابن زبیر کا تھا وہ مولا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر سے کہا تمہیں بھی گورنر ہاؤس میں گورنر نے بلایا ہے۔ اب قاصد پیغام دے کے چلا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے مولا حسین سے پوچھا ہمیں کیوں گورنر نے گورنر ہاؤس میں بلایا؟ مولا نے کہا جو پہلے بنو امیہ کا حاکم ہے وہ مر چکا ہے، اس کا بیٹا یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، ہم سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے حسین کیا جواب دے گا؟ میں ہزاروں جانے اپنے امام کی فہم و فراست میں قربان کر دوں۔ امام نے کہا عبداللہ ابن زبیر اگر میرا جواب سننا ہے تو گورنر کے دربار میں آ جاؤ۔ مولا کو پتا تھا میں یہاں جواب دوں گا مجھ سے پہلے یہ جواب وہاں پہنچ جائے گا۔ اب عبداللہ ابن زبیر اسی رات مدینے سے فرار ہو گیا تھا۔ مولا حسین گورنر ہاؤس گئے۔ مولا حسین 26 رجب کو گورنر کے دربار میں گئے۔ اکثر آپ 28 رجب کی مجالس میں مصائب میں تذکرہ سنتے ہیں، اگر کربلا سمجھنی ہے تو آپ وہ پڑھیے جو مولا حسین نے وہاں گفتگو فرمائی۔ مولا حسین گئے اسی وقت گورنر کے دربار میں، گورنر نے خط پڑھ کے سنایا۔ مولا حسین نے پہلا جملہ کہا لمن العجلہ، تمہیں جلدی کس بات کی ہے کہ تم نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، ادھر تمہارے پاس خط پہنچا، تم نے رات کی تاریکی میں حسین کو بلا لیا۔ مولا نے کہا حسین بند کمرے میں فیصلہ نہیں سنائے گا، ہر عزادار کی توجہ چاہوں گا، حسین بند کمرے میں فیصلہ نہیں سنائے گا۔ مولا نے کہا نصبح و تصبح، ہم بھی صبح لینے دیتے ہیں تم بھی صبح لینے دو، نانظر و تنظرون، کہا ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں تم بھی کل کا انتظار کرو۔ کہا زہرا کا لال بند کمرے میں سوال بیعت کا جواب نہیں دے گا۔ مولا نے کہا کل دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں مدینہ کی عوام میں فیصلہ ہوگا۔ کیا فیصلہ یہ ہوگا
کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے گا یا نہیں. عزت مولا حسین کی قسم مولا نے یہ جملہ کہا ہی نہیں. مولا نے کہا دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں، مدینے کی عوام میں فیصلہ یہ ہوگا کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی. ایونا احق بالخلافت والبیعہ، مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا حقدار. یزید کا خاندان کب سے اس قابل ہو گیا وہ لوگوں سے بیعت مانگ رہا ہو. مولا حسین نے جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، کل مدینے والے فیصلہ کریں گے یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا. پاس مروان بیٹھا تھا گورنر ہاؤس میں، گورنر کے. وہ کہتا ہے گورنر حسین نے تمہیں فیصلہ سنا دیا ہے، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. کہتا ہے اقطع راس الحسین، اب حسین کا سر کاٹ دو. یہ مروان بن حکم کون ہے؟ نبی نے اس مروان اور اس کے باپ حکم کو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا تھا. تو پتہ چلا حسین کا گستاخ بھی وہ ہوتا ہے جس کا باپ میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے. اب جیسے ہی اس نے کہا نا حسین کا سر کاٹ دو، میں نے اشارے میں جملہ ہدیہ کرنا ہے، جس سے سمجھ آ گئی اس کے لیے میرے دل سے دعا نکلے گی. میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جتنا مولا حسین نے جملہ فرمایا میں آپ کو امین سمجھ کر بطور امانت منو ان ہدیہ کروں گا. ایک جملے کے بھی خطیبانہ آمیزش نہیں کروں گا. جیسے ہی مروان نے گستاخی کی نا کہ اب حسین کا سر کاٹ دو، مولا نے ایک جملے میں مروان کو اس کا نام و نسب اور اس کی حیثیت بتا دی. مولا نے اس کے باپ کا نام نہیں لیا، کہا اس کو تو ابن زرخہ، نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے خاموش ہو جا. اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے. میں آپ کو داد دیتا ہوں جو ہاتھ اٹھے ہیں. مولا نے کہا نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے خاموش ہو جا. اتقتلونی، تیری یہ جرت تو حسین کو قتل کرے گا، ام کذبتا، تیرا تعلق جھوٹوں کے خاندان سے ہے، اس کا خاندان جا کے تلاش کیجئے. اب مولا حسین نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں نوبت یہاں تک آ گئی، مروان جیسے پست لوگ زہرا کے لال کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں. مولا نے کہا تم نے مجھے قتل کی دھمکی دی، جانتے ہو حسین کون ہے؟ جانتے ہو میرا گھرانہ کون سا ہے؟ جانتے ہو کس خاندان سے میرا تعلق ہے؟ اب مولا حسین نے گورنر کے دربار میں خود اپنا تعارف کروایا. کوئی عالم، واعظ، ذاکر، خطیب نہیں، حجت خدا بول رہا تھا، حجت خدا کا بیٹا بول رہا تھا، 9 حجتوں کا باپ بول رہا تھا. مولا نے کہا سنو، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمت والوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم اما یزید الفاسق فاجر متجاہر بالفسق والفجور شارب الخمور قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا حسین کی اگر کربلا سمجھنی ہے جاؤ مولا کا یہ پہلا خطبہ پڑھو. مولا نے کہا سنو میں کون ہوں. مولا حسین نے خود اپنا تعارف کروایا. ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. میرے سامنے جتنے عزاداروں کے روشن چہرے ہیں، آپ نے ایک بار نہیں بارہا دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا، مگر آج بصارت نہیں بصیرت سے ذرا لوح دل پہ نقش کیجئے گا. جب جب سنو گے آپ کو لطف آئے گا. مولا حسین نے یہ نہیں کہا ان اہل بیت النبی کہ ہم نبی کے اہل بیت ہیں. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. فصاحت و بلاغت کی بلندیوں والا جملہ کہا. امام نے یہ نہیں کہا ان اہل بیت النبی کہ ہم نبی کے اہل بیت ہیں. فرمایا ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. اگر زہرا کا لال کہتے تھا ہم نبی کے اہل بیت ہیں، یہ بھی تو جملہ صحیح تھا نا، یہ نبی کے اہل بیت ہیں. مگر مولا نے بلاغت کی بلندیوں والا جملہ فرمایا کہ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. زہرا کا لال کیا سمجھا رہا تھا؟ اگر کوئی نانا کا امتی یہ عقیدہ بنا لے کہ نبی کے دنیا سے جانے سے اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں، سنو ہم نبی کے اہل بیت نہیں، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. جب تک نبوت رہے گی ہم اہل بیت رہیں گے.
جب تک مصطفیٰ کی نبوت ہے، جب تک سرکار مصطفیٰ کی نبوت ہے، ہم اہل بیت رہیں گے۔ مولا حسین نے دوسرا جملہ جو اپنے تعارف میں فرمایا کہ تم نے مجھے قتل کی دھمکی دی، جانتے ہو حسین کون ہے؟ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم رسالت کی کان ہیں۔ کان کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا منبع ہو، محور ہو، مرکز ہو، وہ اس چیز کی کان ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر سے جو چیز نکالو گے وہ اس شے کی کان ہوگی۔ یہ سونے کی کان ہے، یہ چاندی کی کان ہے، یہ لوہے کی کان ہے۔ یعنی اس کے اندر سے سونا نکل رہا ہے تو سونے کی کان، چاندی نکل رہی ہے تو چاندی کی کان۔ مولا نے کیا کہا؟ ہم کس کی کان ہیں؟ ہم رسالت کی کان ہیں۔ یعنی کے لال نے کہا رسول میرے گھر سے بن کے نکلتے ہیں، رسول میرے گھر سے بن کے نکلتے ہیں۔ پھر کہا وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، تم نے مجھے قتل کی دھمکی دی، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اگر ان عزاداروں میں سے 5 عزادار بھی مولا حسین کا یہ جملہ اپنے دل میں اتار لیں، مولا حسین میری شفاعت فرما دیں گے۔ جو فصاحت و بلاغت کی بلندی والا جملہ کہا، مختلف الملائکہ، باب افتعال ہے، اختلف یختلف سے ظرف مکان، مختلف الملائکہ۔ مختلف الملائکہ اسے نہیں کہتے جہاں زندگی میں ایک دفعہ فرشتہ آیا ہو، مختلف الملائکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہو۔ مولا نے کہا ہر وقت میرے گھر فرشتے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ وَمَحْبِتُ الرَّحْمَةِ وَالْوَحِي، مولا نے کہا ساری کائنات کی رحمتیں حسین کے گھر میں اترتی ہیں، پھر دنیا میں تقسیم ہوتی ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، قبلہ دنیا آج سوچتی ہے اللہ جانے کتنے ہزار سال پہلے کائنات بنی تھی اور اللہ جانے یہ کائنات کب ختم ہو جائے گی۔ مولا حسین نے 26 رجب 60 ہجری یزید کے گورنر کے دربار میں اس سوال کا جواب دیا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات کی ابتدا میرے نانا محمد پہ کی تھی اور اس کائنات کی انتہا میرے بیٹے مہدی پہ کرے گا۔ مولا آپ کو سلام، مالک آپ کو سلام۔ کہا کائنات کی ابتدا بھی ہم سے تھی، کائنات کی انتہا بھی ہم پہ ہے۔ اب مولا حسین نے کہا سنو، جس کی بیعت مانگ رہے ہو فاسق ہے، فاجر ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، شرابی ہے، نفس محترمہ کا پہلے سے قاتل ہے۔ قبلہ ایک جملہ کہوں، آج جو کہ 1450 سال بعد میڈیا چینل پر بیٹھ کے یزید کی وکالتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ یزید تو ایسا نہیں تھا، یزید تو ویسا نہیں تھا، انہیں ان سے درس عبرت لینا چاہیے اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ حسین کس کے سامنے کہہ رہا ہے یزید فاسق ہے؟ یزید کے گورنر کے۔ یزید فاجر ہے، شرابی ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، مگر اس کی یہ جرت نہیں ہے وہ کہے حسین یزید تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی حسین منوا رہا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شرابی ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ اب مولا نے سوال بیعت کا جواب دیا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ انا الحسین ابن علی لا ابایع یزید، کہ میں علی کا بیٹا حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ عزت مولا حسین کی قسم مولا نے یہ فرمایا نہیں۔ مولا نے کہا حسین یزید کی بیعت کرے بڑی دور کی بات ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ مولا نے قیامت تک کے سوال بیعت کا جواب دیا تھا۔ اس لیے لوگ پہلے سوچ رہے تھے کہ شاید علی نے کسی کی بیعت کر لی ہو، لوگ کہہ رہے تھے شاید حسن نے کسی کی بیعت کر لی ہو، لوگ کہیں گے شاید سجاد نے کسی کی بیعت کر لی ہو۔ مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جاؤ اب خود تلاش کرو حسین جیسے کون ہے، یزید جیسے کون ہے۔ اور جو مولا نے کہا نا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مولا نے کہا آج کا حسین میں ہوں، کل زین العابدین کی شکل میں حسین آئے گا۔
آج کا حسین میں ہوں، کل محمد باقر کی شکل میں حسین آئے گا، جعفر صادق کی شکل میں حسین آئے گا، موسیٰ کاظم کی شکل میں حسین آئے گا، علی رضا کی شکل میں حسین آئے گا، محمد تقی کی شکل میں حسین آئے گا، علی نقی کی شکل میں حسین آئے گا، حسن عسکری کی شکل میں حسین آئے گا، مہدی دوران کی شکل میں حسین آئے گا۔ آج کا یزید وہ ہے، کل مروان کی شکل میں یزید آئے گا، حشام کی شکل میں یزید آئے گا، منصور کی شکل میں یزید آئے گا، ہارون کی شکل میں یزید آئے گا، مامون کی شکل میں یزید آئے گا، متوکل کی شکل میں یزید آئے گا، معتصم کی شکل میں یزید آئے گا۔ کاش زہرا کا لال یزید کے گورنر کے دربار میں کھڑا ہو کے سوال بیعت کا فیصلہ کر کے جا رہا ہے، جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کر رہا، ویسے ہر دور کا حسین۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا؟ ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جتنے یہاں پہ میرے سامعین ہیں یا آواز سن رہے ہیں، آپ کا مذہب مسلک کوئی بھی ہو، جاؤ میرے 12 اماموں پہ کتاب اپنے مرضی کے لکھے ہوئے عالم کی پڑھ لو، اس یزید کے بعد کوئی یزید دکھاؤ اس نے کسی حسین سے بیعت مانگی ہے۔ آپ سنتے ہیں مرشد کو اپنے در کا سوالی بنا دیا اور کو متعلق کا والی بنا دیا۔ ایک سیدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ فرشتے بھی تھے، فرشتے بھی نعرہ ہے یا مالک بزرگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ تمام عزادار جو دعائیں حاجات لکھیں مولا حسین کے صدقے مستجاب ہوں۔ آپ سنتے ہیں کہ آپ کے میرے 7ویں امام 14 سال زندان میں رہے، کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ ہارون نے کہا ہو موسیٰ کاظم میری بیعت کرو۔ اس لیے اسے پتا تھا جب اس یزید نے اس حسین سے سوال بیعت کیا تو وہ جواب کیا دے رہے تھے۔ مولا حسین پھر 26 رجب سے واپس آئے نا جب دربار سے، تو 27 رجب مدینے کے بازار میں پھر مروان کا اور مولا حسین کا آمنے سامنے ہوا۔ مروان کہتا ہے حسین اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، میں تمہیں کہتا ہوں یزید کی بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا اور میں کہتا ہوں ہر مسلمان ملک کو اپنی پارلیمنٹ کی عمارتوں پہ یہ جملہ مولا حسین کا لکھنا چاہیے۔ جب کہا نا یزید کی بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، مولا نے کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید۔ مولا نے کہا ایسے اسلام سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کا حاکم یزید جیسا ہو۔ مالک اس بچے کو سلامتی عطا فرمائے، دارین میں سے کامیابیاں عطا فرمائے، اس کے والدین کو اس کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور پھر مولا حسین نے زندگی گزارنے کا گر سکھایا۔ ہر عزادار کی توجہ چاہوں گا، آپ مجھے داد نہ بھی دیں، جملے پہ میں آپ سے راضی ہوں۔ مولا حسین نے ہمیں زندگی گزارنے کا گر سکھایا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں لمبی زندگی گزارنا کمال ہوتی ہے، کہ اگر میں نے 50 سال جی لیا بڑا کمال ہے، 70 سال جی لیا بڑا کمال ہے، 100 سال جی لیا بڑا کمال ہے۔ مگر مولا حسین نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، مولا نے کہا لمبی زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، عزت کی زندگی گزارنا کمال ہے۔ لمبی گزارنا کمال نہیں ہے، عزت کی زندگی گزارنا کمال ہوتا ہے۔ 10 محرم کو مولا حسین نے یہی جملہ فرمایا جب لشکر یزید نے کہا نا حسین ابھی اور جی سکتے تھے، موت کا راستہ منتخب کیوں کر رہے ہو، مگر جینا ہمارے اصولوں پہ پڑے گا، اپنا ہاتھ یزید کے نجس ہاتھ میں دینا پڑے گا۔ تو مولا حسین نے کہا سنو، حسین تمہیں زندگی گزارنے کا گر دے رہا ہے۔ ان الداعی ابن الداعی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ مولا نے کہا اس دعوے دار باپ کے دعوے دار بیٹے نے حسین کو 2 راہ پہ کھڑا کیا ہے، یا حسین موت کو قبول کرے یا حسین ذلت سے زندگی گزارے۔ کہا ہاتھ من ذلہ، حسین موت قبول کرتا ہے، ذلت قبول نہیں کرتا۔ حسین نے عزت سے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے جو یزید چاہتا تھا نا میں حسین سے چھین لوں، اللہ نے وہ سب حسین کو عطا کر دیا۔ یزید نے کہا نعوذ باللہ میں حسین کا گھر تباہ کر دوں گا،
اللہ نے کہا حسین یا میرا تو سے وعدہ ہے قیامت تک 2 گھر آباد رہیں گے، یا میرا گھر آباد رہے گا یا تیرا گھر آباد رہے گا، یا میری مسجد آباد رہے گی یا تیرا امام بارگاہ آباد رہے گا۔ اور اگر آپ جملے کی قدر کریں، جو اللہ کے گھر نہیں جاتا وہ بھی حسین کے گھر آتا ہے، جو مسجد نہیں جا رہا ہوتا وہ بھی امام بارگاہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور قبلہ میں اس دعوے کی دلیل دیتا ہوں، اردو ادب کے ایک بہت بڑا نام ہے، میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، وہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ملحد ہو گئے، وہ کیمونسٹ ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، دہریہ ہو گئے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، انہوں نے مسجد میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا وہ اللہ کے گھر میں آتا ہی نہیں ہے، اب کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اب دوبارہ اللہ کے گھر کیوں آنا جانا شروع کر دیا؟ وہ کہتا ہے جب میں اللہ کے گھر نہیں آتا تھا تب بھی حسین کے گھر جاتا تھا، کہ دوبارہ میں اللہ کے گھر کیوں آیا، مسجد میں دوبارہ کیوں آیا؟ کہ جب میں اللہ کے گھر نہیں آتا تھا نا، میں کہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے، اس وقت بھی میں حسین کے گھر جاتا تھا، اور دوبارہ اللہ کے گھر کیوں آیا؟ جب میں حسین کے گھر گیا تو وہاں میں نے سنا حسین اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کوئی اللہ ہے، یہ وہی ہے جسے حسین جھک رہا ہے۔ مولا آپ کو سلام، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بے شک۔ یا علی، تو اللہ نے کہا یا میری مسجد آباد ہے یا تیرا امام بارگاہ آباد ہے۔ اور قبلہ لوگ کہتے بھی ہیں اللہ کا گھر ہوتا ہے ساتھ حسین کا گھر بنا لیتے ہو، مسجد ہوتی ہے ساتھ امام بارگاہ بنا لیتے ہو۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا۔ ہم نے اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر بنایا، مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنائی، اب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کہ لوگوں اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور حسین کے گھر میں آنے کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، مذہب مسلک کوئی بھی ہو، وہ حسین کے گھر آ سکتا ہے۔ پھر یزید نے کہا نعوذ باللہ حسین کی نسل ختم کر دو۔ اللہ نے کہا حسین یہ میرا تو سے وعدہ ہے، اتنے یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہوگا جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہو۔ پھر یزید نے کہا نعوذ باللہ حسین پہ پانی بند کر دو، حسین کو پیاسا قتل کیا جائے۔ اللہ نے کہا حسین یہ میرا تو سے وعدہ ہے، قیامت تک کسی نبی کے نام پہ پانی نہیں پلایا جائے گا، کسی نبی کے نام کی سبیل نہیں لگے گی، جب بھی سبیل لگے گی نام حسین پہ پانی پلایا جائے گا، کہ حسین ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ رہے گا۔ اور میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حسین کا دشمن بڑا کم صرف تھا۔ لوگ دشمنی میں بھائی مار دیتے ہیں، بیٹے مار دیتے ہیں، بھتیجے مار دیتے ہیں، بھانجے مار دیتے ہیں، لیکن غیرت مند دشمن بیٹیوں کا حیا کرتا ہے۔ حسین کا دشمن اتنا کم ظرف تھا، وہ حسین کے بدلے حسین کی بیٹیوں سے لے رہے تھے۔ عزیزو آج 4 سال کی زہرا کی شہادت کی شب ہے۔ آپ سنتے ہو کہ جوانی میں نبی کی بیٹی ضعیفہ ہو گئی تھی۔ میں نے مقتل میں اپنے گناہگار آنکھوں سے پڑھا حسین کی بیٹی بچپن میں ضعیفہ ہو گئی تھی۔ سیدو مجھے معاف کرنا، آپ کے گھر کی مظلومیت کی کہانی ہے۔ مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک یہ بیویاں کتنے بازاروں میں گئیں، کتنے شہروں میں گئیں، کتنے درباروں میں گئی، مگر کسی مقتل والے نے یہ نہیں لکھا کہ کربلا سے لے کے شام تک حسین کی بیٹی کو کتنے تازیانے مارے گئے۔ اس لیے شاید میرا وقت کا امام زینت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو مسلسل رنگ بدلتا رہا، کبھی سرخ ہو رہے تھے، کبھی نیلے ہو رہے تھے، کبھی سیاہ ہو رہے تھے۔ عزیزو جب امام زمانہ میرا خون روتا ہے نا، اور میرا چوتھا امام بھی خون روتا تھا،
جب امام سجاد سے پوچھا گیا نا مولا کب کب خون روتے رہے، مولا نے کہا 2 ایسے موقع تھے جب میں اپنی 4 سال کی بہن سکینہ کی وجہ سے خون رو رہا تھا۔ عزیزانو بس ایک روایت اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، ہجوم زیادہ تھا، کہتے ہیں کہ میں ایک قدم آگے چلتا مجھے کئی قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا۔ شیمر میرے پیچھے تازیانہ لے کے کھڑا تھا، مجھے تازیانہ مار کے کہتا حسین کے بیٹے جلدی چلو آپ کے دربار میں انتظار ہو رہا ہے۔ عزادارو جو جوان ہے مجھے ایک سوال کا جواب دو، 22 سال کا جوان بھائی ہو، 4 سال کی بہن ہو، 4 سال کی بہن کے سامنے جوان بھائی کو مارا جائے، بہن کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے، کون اپنے خیال میں ہے۔ عزادارو بہن مرنے سے پہلے مر جاتی ہے کہ 4 سال کی بہن 22 سال کے جوان بھائی کو مار کھاتے ہوئے دیکھے۔ عزادارو شام کے بازار میں شیور ملاؤں نے اتنے تعزیرانے والے، ایک موقع پر بہن کا صبر جواب دے گیا۔ سکینہ آگے بڑھی، شیور سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جب تیرا دل کرتا ہے تو سجاد کو تازیانہ مارتا ہے، سجاد میرا آخری سہارا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں رہا۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ شیور نے مجھے چھوڑا، میری 4 سال کی بہن کے چہرے پر تازیانہ مارا۔ سکینہ نے مجھے ایک جملہ کہا، میں جب بھی یاد کرتا ہوں سجاد خون روتا ہے کہ جیسے ہی شیمر نے میری بہن کے چہرے پہ تازیانہ مارا۔ سکینہ نے کہا سجاد قل شیمرین اللہ یضرب علی وجہ بصوت الجفا، سجاد شیمر سے کہو میرے چہرے پر تازیانے نہ مارے۔ اجرکم علی الزہرا، مالک آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ کوشش کرنا ہر آنکھ کی عبادت ہو جائے، رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہے۔ عزادارو رونے کی شکل بھی نہ بنا سکو، سروں کو گھنا کے علی کی بیٹیوں سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ عزادارو پھر شام کے بازار سے مشکل شام کا دربار تھا کہ جہاں پر ایک رسی ہے وہاں گلے ہے، وہی جناب فضا کے گلے میں رسی، وہی زینب سلام اللہ علیہا کے گلے میں، وہی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گلے میں۔ عزادارو وہی رسی 4 سال کی سکینہ سلام اللہ علیہ کے گلے میں ہے، باقی ہر بی بی دراز کر تھی۔ عزادارو یہی وجہ ہے 4 سال کی بچی اپنے تلوے اٹھاتی رہتی تھی، اس لیے کہ گلے کی رسی اس کی سخت ہوتی رہتی ہے۔ عزادارو حالت کیا ہے؟ یزید ملعون شرابی تخت پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں شراب کا جام ہے، تیسری سیڑھی پر حسین کا سر ایک تشت میں پڑا ہے، اوپر ریشمی رومال ہے، سامنے تماشائی ہے، ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہے، ناچ گانے والی عورتوں کو بلایا گیا، سامنے علی کی بیٹی پابند رسن کھڑی ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی، روم کا عیسائی سفیر کھڑا ہو گیا، یزید سے کہتا ہے یزید اب ان قیدیوں سے بات کرو، یہ تھک گئے ہیں۔ یزید کہتا ہے تجھے کیسے پتا یہ قیدی تھک گئے ہیں؟ کہ وہ جو آخر میں 4 سال کی بچی ہے نا، میں نے 9 دفعہ دیکھا ہے وہ زمین پر گرتے گرتے بچی ہے، جو اس کے گلے میں رسی ہے وہ اسے روک لیتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو علی کی بیٹیاں آپ کی شفاعت فرما ہے، جس کی ہائے نکلی ہے وہ کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے۔ عزادارو یزید کہتا ہے میں اس چھوٹی بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو یزید نے کہا مسمو کی اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو جس نے اشارہ سمجھ لیا نا اس کی آج کے شب پرسدیدے کے لیے کافی ہے۔ یزید نے جب کہا نا مسمو کی اے بچی تیرا نام کیا ہے، روایت کے جملے ہیں 4 سال کی سیدزادی کے لب ہلے آواز نہیں آئی۔ اجرکم علی الزہرا،
عزادارو یزید دوبارہ کہتا ہے مسموکی بچی تیرا نام کیا ہے؟ مقتل کی روایت ہے سیدزادی کے لب ہلے آواز نہیں آئی۔ تیسری دفعہ جب کہا نا مسموکی بچی تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو لب ہلے آواز نہیں آئی۔ یزید ملعون کہتا ہے یہ بچی میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ عزادارو امام سجاد علیہ السلام نے 4 سال کی بہن کی طرف دیکھا، سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھائی کی طرف دیکھ کر اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ عزادارو امام سجاد نے کہا او ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بہن کے گلے میں اتنی زور سے رسی بندھی ہے، وہ بولتی ہے آواز نہیں آتی۔ اجرکم علی الزہرا، یزید کہتا ہے بچی کے گلے کی رسی ڈھیلی کرو۔ عزادارو 4 سال کی سکینہ سلام اللہ علیہا کے گلے کی رسی ڈھیلی کی گئی۔ اب کہا مسموکی اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا تو حسین کی وہ بیٹی ہے جس سے حسین بڑا پیار کرتا تھا؟ ہاں میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ عزادارو جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا وہ جملے کا درد محسوس کریں گے کہ چھوٹی بیٹی کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ عزادارو 4 سال کی سکینہ کہتی ہے ہاں میرا بابا بڑا پیار کرتا تھا، بابا نماز تہجد پڑھنے کے بعد مجھے سینے پہ لٹا لیتا، اپنے ہاتھوں سے عرب کے تازے خرمے بابا کھلاتا تھا۔ عزادارو یزید ملعون کہتا ہے حسین کی بیٹی اب بھی تازے خرمے کھائے گی۔ عزادارو آقا زادی نے امام کو دیکھا، امام نے کہا سکینہ امتحان ہے کہہ دو کھاؤں گی۔ کہا کھاؤں گی، کہا آگے بڑھو، یہ ریشمی رومال ہٹاؤ، تازے خرمے کھاؤ۔ سیدزادی آگے بڑھی، ریشمی رومال ہٹایا، سامنے بابا کا سر نظر آیا، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کے زلفیں دائیں۔ دادا تو کہاں چلا گیا؟ ہماری ردائیں اتاری گئی، ہمیں تماچے مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ اور عزادارو پھر یہ بچی وہ ہے جب شام کے زندان میں تھی نا، شام کا وقت ہوتا، جناب زینب سے کہتی جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے کہ پھوپھی اماں یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ میری آقا زادی کہتی سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 4 سال کی معصومہ کہتی پھوپھی اماں ہم کب گھر جائیں گے؟ عجب نہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی سکینہ ہر کوئی مدینے جائے گا، تو زندان میں ہی رہ جائے گی۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور عزادارو آج کی شب آئی جب اس بچی نے خواب دیکھا کہ یزید ملعون کے سامنے بابا کا سر رکھا ہوا ہے، اس ملعون کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ بابا کے سر اقدس کی گستاخی کر رہا ہے۔ عزادارو سکینہ سلام اللہ علیہ روتی ہوئی اٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ 4 سال کا بچہ ہو جب خواب میں ڈر جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، بچی کو خاموش کروایا، بچی خاموش نہیں ہوتی، کہتی ہے پھوپھی اماں یزید بابا کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ عزادارو جناب رقیہ آگے بڑھی، بچی خاموش نہیں ہوئی۔ رباب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، بچی خاموش نہیں ہوئی، بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ زندان کے ساتھ یزید کا محل تھا، یزید نے کہا غلام سے جاؤ مدینے کے قیدیوں سے کہو اس بچی کو خاموش کروائے۔ امام سجاد کے پاس غلام آیا، امام نے کہا بچی چھپ نہیں ہو رہی، کہا ایک طریقہ ہے جاؤ اسے بابا کا سر لا دو، بچی خاموش ہو جائے گی۔ عزادارو یزید ملعون کو بتایا گیا، اس نے کہا جاؤ خزانے سے سر لے جاؤ۔ عزادارو جو پرسہ دینے آیا ہے علی کی بیٹیوں کو، جیسے ہی آیا نا زندان میں سر، ہر بی بی بسم اللہ پڑھ کے کھڑی ہو گئی۔ عزادارو سکینہ نے آغوش پھیلائی، سر پرواز کرتے ہوئے 4 سال کی بیٹی کے ہاتھوں پہ آیا۔ سکینہ نے پہلا جملہ کہا یا ابتاہ من الذی قطع وریدک، بابا مجھے بتا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟
عزادارو دوسرا بیان کیا یا ابتاہ من الذی خضبک بدمک، بابا مجھے بتا تیری داڑھی خون سے خضاب کس نے کر دی؟ عزادارو تیسرا بیان کیا یا ابتاہ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا اپنی سکینہ کو بتا مجھے بچپن میں یتیمہ کس نے کر دیا؟ کہ بابا بتاؤ جو بچے بچپن میں یتیم ہوتے ہیں وہ کیسے جوان ہوتے ہیں؟ بابا تیرے جانے کے بعد اب لوگ میرا نام بھول گئے ہیں، مجھے یتیمہ کہتے ہیں۔ عزادارو آہستہ آہستہ بچی کی آواز بند ہو گئی، جناب زینب آگے بڑھی، جیسے ہی نبض میں ہاتھ رکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم علی الزہرہ۔ عزادارو آخری روایت سن لیجئے اور اسی پہ عبادت تمام کر دوں گا، تاکہ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا میں اسے بھی موقع دیتا ہوں، وہ آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف کروا لے، قیامت کے دن نبی اور علی کی بیٹی سے شکوہ نہ کرے۔ میں آپ کو 4 سال کی معصومہ کا پرسہ دینا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں ملا۔ عزادارو آج سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جہاں پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے، جو شام کا زائر ہے اس نے دیکھا ہوگا۔ میں نے 8 سال جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر پہ گزارے ہیں۔ عزادارو چند سو سال پہلے کا واقعہ، سید ابراہیم دمشقی سید مرتضی علم الہدا کی نسل میں سے سید زادہ ہے۔ اس کی ایک بیٹی کے خواب میں حسین کی 4 سال کی معصومہ آئی کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری تربت کہیں اور منتقل کر دے، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ عزادارو صبح اٹھی بچی، اس نے اپنے بابا کو خواب سنایا۔ سید زادہ نے کہا نہیں، حسین کی بیٹی کی قبر ہم نہیں کھول سکتے۔ عزادارو دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں آئی کہ میں نے کل بھی تیری بہن سے کہا تھا اپنے بابا سے کہو میری تربت میں پانی آ رہا ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ عزادارو بیٹی نے خواب سنایا، بابا نے پھر کہا نہیں وہ حسین کی بیٹی ہے، ہم اس کی تربت نہیں کھول سکتے۔ عزادارو تیسرے دن جب تیسری بیٹی کے خواب میں آئی نا، 4 سال کی معصومہ نے کہا اپنے بابا سے کہنا وہ کیوں میری بات نہیں مان رہا، میری تربت میں پانی آ رہا ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ عزادارو سید ابراہیم نے دمشق کے علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا معصوم یا معصومہ کسی کے خواب میں آ جائے وہ خواب سچا ہوتا ہے، ہاں معصومہ کی قبر میں اذیت ہے کہ پانی آ رہا ہے۔ عزادارو کہا گیا معصومہ کا تعویذ قبر کھولا جائے گا۔ عزادارو قبر کے اطراف میں پردہ بنایا گیا، کہا سید ابراہیم کی سیدزادی بیٹیاں قبر کھولیں گی اور حسین کی بیٹی کی قبر دوسری جگہ منتقل کی جائے گی، قبر سے پانی نکالا جائے گا۔ عزادارو روایت سنو گے، جیسے ہی سید ابراہیم کی بیٹیوں نے 4 سال کی معصومہ کی تعویذ قبر کھولا، بیٹیاں بے ہوش ہو گئی۔ سید ابراہیم آگے بڑھا، بیٹیوں کے چہروں پہ پانی پھینکا۔ عزادارو بیٹیوں کو ہوش آیا کہ بیٹا قبر میں کیا دیکھا؟ کہ بابا ہم نے آج بھی دیکھا حسین کی بیٹی کو ایک خون آلود کرتے میں دفنایا ہے، آج بھی حسین کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری۔ ماتم